صحابہ کرام کی عظمت اور شان۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی کے یار صحابہ کرام، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی، فرمایا لا تمس النار مسلما من رآنی، جس نے مجھے دیکھا کلمہ پڑھا اس کو جہنم کی آگ مس نہیں کرے، یعنی وہ جنتی ہے۔ اللہ محمد الرسول اللہ، محمد میرا رسول ہے۔ آگے پھر صحابہ کا ذکر فرمایا کہ جس نے نبی کی، محمد کی، رسول اللہ کی شان دیکھنی سمجھنی ہو تو نبی کے یار شاگردوں اور مریدوں کا شان، ان کے حالات، ان کی صفات پڑھو گے تو پھر خود امام الانبیاء کا شان سمجھ آئے گا کہ جس کے یار ایسے دنیا کے مقتدا و پیشوا ہیں، ان کی صفات بڑی عالی ہیں، تو اس نبی کی شان کتنی بڑی ہوگی۔ والذین معہ، جو نبی کے ساتھ رہے، کسی کو ایک نظر بھر کر نبی کو دیکھنا نصیب ہوا، جس کی نظر نبی کے چہرہ انور پر پڑ گئی اس پر جہنم حرام، وہ جنتی، اور جس پر نبی کی نظر پڑ گئی وہ بھی جنتی، جیسے نبینا صحابی ہوتے ہیں۔ تو نبی کی صحبت میں بیٹھ جانا ہی جنت میں جانے کی علامت ہے، وہ جنتی ہے۔ تو فرمایا والذین معہ، جو نبی کے ساتھ رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان ہے، سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سب مردوں میں سے پہلا، ہر لحاظ سے اول، پہلا نمبر ہے، خلافت میں بھی پہلا نمبر ہے، تو میت میں سارے صحابہ کا شان ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، میرے نبی کے یار صحابہ کی شان ہے کہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، ان کے اندر نرمی نہیں، دین کے معاملے میں کبھی بھی نرمی نہیں دکھائی۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ حدیبیہ میں صحابہ کی شان تھی، کافروں کے لیے سخت، بڑے دلیر، ہمت والے، اور آپس میں بڑے رحم دل۔ حدیث پاک میں ہے کہ تین صحابہ نے جان تو دے دی، پانی کا گھونٹ نہیں پیا، میرا بھائی ہے اس کو دے دو، وہ زخمی ہے، تینوں شہید ہو گئے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، نبی کے صحابہ خود تو بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایسے بہت واقعات ہیں، مہمانوں کو کھلاتے تھے، خود بھوکے رہ جاتے تھے، صحابہ کی صفات ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، میرے نبی آپ اپنے یاروں کو دیکھو رکوع سجدے میں پڑے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھو گے، دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہو کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے کافروں سے جنگ کرتے ہیں، رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماتے میرے نبی کے یاروں کی سختی ہو، نرمی ہو، نمازیں ہوں، جہاد ہو، ان کا ہر عمل میری رضا کے میں رنگا ہوا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آج سب سے بڑا متقی، پرہیزگار، عالم، ولی، یا اللہ رضا نصیب فرما، خوشنودی نصیب، ریا سے بچا۔ صحابہ کی شان ہے کہ جن کے تقوی، پرہیزگاری، خوشنودی کی اللہ تعریفیں کریں کہ میرے نبی کے یار صحابہ کا کوئی عمل بھی دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے نہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا ہر کام میری رضا، خوشنودی تلاش کرنے کے لیے۔ جن کے اعمال، نماز روزے کی تعریفیں خدا کرے، ان کی شان کا کیا پوچھنا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ایمان اعمال
صالحہ کا نور ان کے چہرے سے چمکتا ہے، چہرے سے پہچانے جاتے ہیں۔ شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں چہروں کے نور سے۔ اللہ ان کے چہرے پہ اعمال کا اور ایمان کا نور ان کے چہروں سے چمکتا تھا، پہچانا جاتا تھا کہ یہ صحابی ایمان اعمال صالح ان کے چہرے پہ نور چمکتا تھا، نورانیت تھی، خوبصورت۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے قرآن کے اندر نبی کے یاروں کی تعریفیں اور شان صفات بیان فرمائی، یہ پہلی کتابوں میں تورات میں بھی انجیل میں بھی جو غیر متعصب ہوتے ضدی نہیں ہوتے تھے، نبی کے یار صحابہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے کہ یہ آخری نبی کے یار صحابہ کی صفات، ان کی شکلیں ایسی، رنگ ڈھنگ ایسا، صفات صحابہ کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ اللہ نے ان کی صفات ایسی کتابوں میں رکھی، آخری نبی کی صفات نشانیاں اور پھر صحابہ کی بھی تھی، بے شمار واقعات ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی ان کی شان مثالیں تورات میں بھی انجیل میں بھی۔ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، اللہ فرماتے کھیتی کی مثال سمجھو، کَزَرْعٍ کھیتی کی مثال، اللہ نے نبی کے دین کی مثال دی، ایک کھیتی کی مثال۔ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جب پہلے پہل پیدا ہوتا تو کمزور ہوتا ہے، پہلے دین بھی بڑا کمزور، کافروں نے پابندیاں لگا دی، حضرت ارقم کے گھر میں نمازیں ہوتی تھیں، جب حضرت عمر جیسا جری دلیر انسان مسلمان ہوا تو پھر علل اعلان کافروں نے سختیاں بھی سب زیادہ کر دی، تکلیفیں بھی زیادہ کر دی، تو فرمایا میرے نبی کے یار ایسے کیا تھا، کھیتی کی مثال سمجھو۔ اخرج شطأہ، جب کوئی کھیتی پیدا ہوتی ہے، کوئی پودا پیدا ہوتا ہے، بڑا کمزور ہوتا ہے، پاؤں سے مسلا جاتا ہے، بہت کمزور۔ فآزرہ، پھر اس میں طاقت و قوت آتی، موٹاپا آ جاتا ہے۔ فاستغلظ، پھر اس میں غلظہ موٹاپا آ جاتا ہے، قوت آ جاتی ہے۔ پہلے میں دور صدیقی، دور فاروقی، دور عثمانی، دور علوی صحابہ کی شان ہے، مجموعی صحابہ کی شان ہے، سب صحابہ کی شان ہے۔ کوئی بچپن میں ایمان لایا، کوئی غلامی میں ایمان لایا، ابو بکر صدیق آزادی میں مردوں میں سب سے پہلا نمبر، عورتوں میں سب سے ہماری اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لے آئیں۔ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پھر وہ پودا اپنی نال پر، تنے پر، جڑ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آندھیاں آئیں، اندھیری آئے، اس پودے کو کوئی نقصان نہیں، کھیتی پک جاتی ہے، پھل منو اٹھا لیتا ہے پودا۔ فاستوى علی سوقہ، دین اسلام کی کھیتی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی، نبی کا دین مکمل ہو گیا۔ ماہر جانتا ہے، کھیتی والے کھیتی کو جانتے ہیں، کھیتی والوں جب کھیتی تیار ہو جاتی ہے، زمیندار کھیتی باڑی کرنے والا اپنے کھیت کو دیکھ کر، اپنے باغ کو دیکھ کر خوش ہو، پسند آتی ہے، خوش ہوتے ہیں۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اللہ فرماتے میں پروان چڑھا دیا پودے کو، کھیتی پک گئی، دین کی کھیتی تیار ہو گئی، اب کسی کا اس کو خطرہ نہیں ہے۔ یوجب الزراع، کھیتی والے کو کھیتی بڑی پسند ہے، خوش ہوتا، اللہ فرماتے مجھے اپنی دین والی کھیتی بڑی پسند ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے۔ امام الانبیاء کو جو دین دے کر بھیجا وہ اپنی قوت و طاقت سے مضبوط ہو گیا۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اللہ فرماتے ہیں تاکہ میرے نبی کے یار صحابہ کی قوت و شان و شوکت کو دیکھ کر کافروں کو جلاتا ہوں۔ کافر جلتے تھے صحابہ کی شان و شوکت کو۔ علماء نے یہ لکھا، مولانا عثمانی رحمت اللہ علیہ نے
کہ صحابہ سے جلنے والا کافر ہے، مسلمان ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ میں ایمان والے صحابہ کرام، فرمایا میں نے وعدہ کیا ہے بخشش کا، اجر عظیم کا، اجر بہت بڑا دوں گا سب ایمان والوں کو، لیکن نبی کے یاروں کو اعلیٰ رتبے عطا کر دوں گا۔ حدیث پاک پڑھی، میرے صحابہ کو سب نہیں کرنا، برا بھلا نہیں کہنا، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی۔ کیوں؟ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، جو میرا امتی ہے، نیک ہے، عالم ہے، جیسا بھی سخی ہے، مالدار، سرمایہ دار، احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے رستے میں خیرات کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابی کے آدھ کلو جو اور غلہ، گندم، کھجور خرچ کرنے سے جو اللہ نے ان کے لیے اجر و ثواب رکھا، اور جو میرا صحابی نہیں، میرا امتی ہے، مسلمان ہے، احد پہاڑ سونا بھی خرچ کر دے تو میرے صحابی کے آدھ کلو، آدھ سیر جو غلہ خیرات کی ہوئے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی سمجھا دیا کہ جس طرح ان کے صدقے خیرات کا بھی دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کے ایمان کا، ان کی شان کا، ان کے اعمال کا بھی کوئی مقابلہ، اس لیے اجر عظیم ہے۔